السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ 2022 کے جو فلڈس تھے انہوں نے ڈیوسٹیشن اتنی زیادہ کی تھی کہ کوئی $30 بلین کا لاس تھا، 31 ملین لوگ تھے بے گھر تھے، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے اس نے ریئلائز کیا کہ وی نیڈ اے نیشنل اڈیپٹیشن پلان، انہوں نے فارمولیٹ کیا تھا 2023 میں۔ اس سے پہلے بھی فلڈز آتے تھے، ڈراؤٹ ہو جاتی تھی، یعنی کہ جو مانسون کی جو ویگریز تھیں، جو جس طرح مانسون زیادہ یا کم ہوتا تھا اس سے ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا تھا، بٹ 2022 واز اے ٹرننگ پوائنٹ اینڈ دا نیشنل اڈیپٹیشن پلان جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 چیزیں اس میں انہوں نے ہائی لائٹ کی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ انٹیگریٹڈ پلان ہونا چاہیے، یعنی کہ ایگریکلچر کا علیحدہ، انڈسٹری کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے، کلائمیٹ میٹیگیشن میجرز، اینڈ دا ریزن واز دیٹ پاکستان واز ون آف دا ٹاپ 10 کنٹریز جن پہ یہ جو کلائمیٹ اسٹریسڈ کنٹری کے نام سے واز ڈیفائنڈ ایز دیٹ، اینڈ حالانکہ ہماری جو ایمیشنز ہیں ٹو گلوبل ایمیشنز، جو ہماری جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از اونلی 1.01% اور سم تھنگ۔ یہ چیز جو ہے آپ نے بار بار سنا ہوگا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہی از دا ون ہو سیز وی نیڈ اسسٹنس، اینڈ ان 2025 دی IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ہمیں ایک $1.4 بلین کا ایک ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی ایک فیسلٹی ہے وہ دی ہے، اور وہ بھی انٹیگریٹ کی گئی ہے، اور ہم بجٹس میں بھی اب اس کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے کیا امپیکٹ ہے اور یہ کیوں اتنے زیادہ پاکستان میں تیزی سے کم نہیں ہو رہی ہے، جو ہے کلائمیٹ کی جو ڈیمیج ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں پہ ہو رہا ہے اور ان کی لائیولیہڈس پہ ہو رہا ہے، لائف سٹاکس جو ہیں بہہ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے آج اسٹوڈیو میں بزنس ریکارڈر کے 2 ریلیونٹ جو لوگ ہیں جو بیٹ کور کرتے ہیں، وہ ہیں نصرت نذر اور سردار سکندر شاہین صاحب۔ ہمیں جو ایکسپرٹ ہیں، دا مین ہو از بین ڈوئنگ اے لاٹ آف ریسرچ آن دیٹ، وہ کچھ دیر بعد جوائن کریں گے۔ عابد سلیری صاحب، ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، جو کہ SDPI کے کو ہیڈ کرتے ہیں، ون آف دا بیسٹ think tanks in this country. I'll start with Nusrat. Nusrat, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کلائمیٹ کا جو امپیکٹ ہے اور جو بجٹ میں ہے اس میں کیا what are the major things that we are focusing on، اور کیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں دے رہے ہیں میٹیگیشن میجرز میں، جس میں انٹیگریشن ہو رہی ہے ود کلائمیٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس کی، اس میں اس کو اسیس کرنے کی کوئی کیپیسٹی ہے کوئی؟ ڈیفینیٹلی جو 2022 کے ڈیوسٹیٹڈ فلڈس کے بعد یہ انہوں نے کچھ چینجز کی تھی، پاکستان نے IMF کے ساتھ مل کے RSF پلان کیا تھا اور سب کیا تھا، اس کے تحت جو 2025-26 کا جو بجٹ تھا اس میں بھی کچھ چینجز لائی تھیں، اور ابھی ایڈیشنز تھیں اس میں کلائمیٹ کے ایڈیشنز تھیں، اور اس بار انہوں نے اور تھوڑا سا اس میں ایڈیشنز کی ہے، امپرووائز کی ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو پہلے ہم لوگوں کا فوکس اڈیپٹیشن میٹیگیشن کی طرف زیادہ تھا، لیکن اس سال انہوں نے بجٹ اس میں کم کیا ہے، لیکن جو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس اور رسپانس میں انہوں نے بجٹ کو انکریز کیا ہے تقریباً 40%۔ اوکے، بٹ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ جب اگر ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، مطلب ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم فلڈس کو کنٹرول کر سکیں، تو اس کی وجہ سے جو جتنے بھی ڈیوسٹیشن ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ہم رسپونڈ کرتے ہیں، ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں یا پھر انفراسٹرکچر جو ہے وہ ری بلڈ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اس بار جو ہے فنڈس رکھے ہیں، ایویکویٹ کروانا، وہ ساری چیزیں اس میں، ایون کہ دس از فرسٹ ٹائم کہ جس میں انہوں نے کنسٹرکشن کے لیے بھی بجٹ دیا ہے اراؤنڈ 19,000 ملین، تو وہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے اس بار۔ تو بیسیکلی یہی ہے کہ انہوں نے بجٹ کو تھوڑا سا ریفارم کیا ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ ایک بجٹ کا کلائمیٹ بجٹ کا ایک سپریٹ بھی ہیڈ بنایا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے انڈر IMF کے پروگرام میں ہی انہوں نے یہ ریفارمس لانے کو کہا تھا کہ آپ جتنے بھی آپ کی SACP کے ساتھ رجسٹرڈ کمپنیز وغیرہ ہیں یا بزنسز ہیں، آپ ان کو بھی ایک ایلوکیٹ کریں پورشن کہ وہ اپنا اس
بجٹ میں سے کلائمیٹ اور گرین انوائرمنٹ کی طرف پیسے ادھر سے بھی لائے. تو اس بجٹ میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ڈفرینٹ منسٹریز کے انڈر بھی کلائمیٹ کے ہیڈ میں ایگزیکٹلی. تو یہ تو ایک بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے کہ ہر منسٹری کو ہر بزنس کو رسپانسبلٹی تھرو کی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو دوسرا چیز ریفارمس لانے کو کہا تھا وہ یہ تھا کہ کاربن لیوی انٹروڈیوس کروائی جائے. کاربن لیوی جو ہے وہ انہوں نے پیٹرولیم میں انہوں نے اس میں آلریڈی پیٹرولیم لیوی بھی ہے, اس کے اوپر 5 روپے میرے خیال میں کاربن لیوی ہے, اور یہ بھی بڑھا کے پتہ نہیں کتنا کریں گے. بٹ دا پرابلم از کہ کاربن لیوی جو ہے وہ کیا ڈیڈیکیٹ ہوگی فار کلائمیٹ چینج, یو ڈونٹ نو, بیکاز وہ پیسہ تو فنجیبل ہے نا, اٹ گوز بیک انٹو دا تھنگ. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فلیٹ آف کارز پہ خرچ کیا جائے. یہ کوئی ہماری مطلب وہی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ کوئی سسٹینیبلٹی پلانس بھی نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے پاس ڈسپرسمنٹ. اگر یہ ایلوکیٹ تو کر دیتے ہیں, لیکن بہت سے پچھلے جو بجٹس تھے ان میں اس میں بھی یہ تھا کہ آپ کے کہاں جا رہا ہے پیسہ, اس کی کوئی ان کے پاس اگر انفارمیشن وغیرہ ہیں بھی تو وہ دیتے نہیں ہیں. کچھ ایسے ڈمی پروجیکٹس ہوتے ہیں, گوسٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو جا رہا ہے لیکن آن گراؤنڈ کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتی. So these are major issues. We have probably one of the best intent. میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اور وہ کلائمیٹ چینج بہت انٹینٹ اچھی ہے, ان کا فوکس بھی بالکل ٹھیک ہے, اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے, مگر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ you think it's not it's a bit weak. collectively اگر کی جائے تو میرے خیال میں it is collectively کی جائے. سکندر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو کلائمیٹ کے جو ہمارے میجر ایشوز ہیں, یہ why do you think they have مطلب who is basically responsible؟ کوئی نہ کوئی سیکٹر تو ہوگا جو رسپانسبل زیادہ ہے. جی, جہاں تک پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں یا کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کا تعلق ہے, تو اٹ از روٹیڈ ان ایلیٹ کیپچر. جو ایلیٹ کیپچر ہے نا, یہاں پر جو انفلوئنشل لوگ ہیں, جو ان کا جو اسٹیک ہے اس میں, اب اس میں سب سے بڑی چیز ہے ٹمبر مافیا, جو ٹمبر اسمگلنگ ہے. اب یہ بلینز آف روپیز کی انڈسٹری ہے, پورے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے, اور سارے لوگ اس میں انوالو ہیں. سب لوگوں سے مراد نیچے سے اوپر تک انفلوئنشل پولیٹیشینس, جو فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جو لوکل انفلوئنشل لوگ ہیں, انتظامیہ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس, فارسٹ, یہ سب انوالو ہیں. ان سب کو ان کا شیئر ملتا ہے, اور یہ بہت زیادہ جو بہت بڑے پیمانے پر یہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ اگر آپ خیبر پختونخوا یا پنجاب میں جس طرح مری ہے, جو ہلی ایریاز ہیں خیبر پختونخوا, اور وہ پھر آگ بھی لگوا دیتے ہیں کہ پتہ نہ لگے. I just want to welcome Dr. Abid Suleri صاحب. I know he's very busy. I know he has to go back to a seminar. Dr. Saab, this is your subject. Go for it. We are talking about climate change. جی بہت شکریہ. کلائمیٹ چینج جو ہے بنیادی طور پہ فارسٹریشن, جیسا بھی سکندر صاحب فرما رہے تھے, درختوں کی کٹائی تو ایک اس کا جزو ہے. بنیادی طور پہ یہ جو ماحول میں کاربن اور دوسری گیسوں کا اخراج ہے, اس کی وجہ سے جو درجہ حرارتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, وہ آپ کا کلائمیٹ چینج ہے. تو کلائمیٹ چینج کو سادہ زبان میں اگر میں کہوں تو یہ یا تو یہ پانی اور درجہ حرارت ہے. پانی بہت آ جانا, اتنی زیادہ بارشیں جو کہ پورے مہینے میں ہوتی ہیں, ایک دن میں ہو جانا, یا پانی بالکل نہ ہونا. درجہ حرارت بہت بڑھ جانا یا درجہ حرارت بہت گر جانا, اور اس کو پریڈکٹیبلٹی نہ ہونا کہ کب کیا ہو جائے گا. تو یہ کلائمیٹ چینج ہے. اب اگر آپ اس موجودہ بجٹ کو کلائمیٹ چینج کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں یہ درجہ حرارت کی فلکچویشن, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور اس میں پانی کی اویلیبلٹی یا اس کی کنزرویشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کاربن گیسوں کا اخراج ہے, جس کو ہم عام طور پہ یہ فاسل فیول, پیٹرول, ڈیزل, مٹی کا تیل, گیس, اس سے جو ہے جوڑتے ہیں, ان کی کم استعمال کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اب انٹرسٹنگلی پاکستان اس وقت 2 IMF کے پروگرام میں ہے. ایک IMF کا پروگرام جو کہ ریگولر پروگرام ہے, جس کو آپ EFF یا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ RSF ہے, جو ریزیلینس سپورٹ فیسلٹی ہے, جو کہ آپ کو کلائمیٹ چینج سمیت مختلف جو چیلنجز ہیں ان سے ریزیلینٹ بنانے کے لیے امداد ملی ہے. اور ان دونوں کو بیک وقت امپلیمنٹ کرنا اور اس میں
کنٹراڈکشن نہ آنے دینا وہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے. آپ کا جو مین فنڈ ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ آئی پی پیز کا جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہے ان کو جمع نہ ہونے دیں, وچ مین کہ آپ جو گرڈ سے بجلی جو ہے وہ استعمال کریں, اور گرڈ کی بجلی ہمیں پتہ ہے کہ وہ فاسل فیول سے آ رہی ہے. جو آپ کا دوسرا پروگرام ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں رینیویبل انرجی کو پروموٹ کریں, اور رینیویبل انرجی سولر انرجی ہے اس کو پروموٹ کرنا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب ایک جو اچھی چیز کی حکومت نے اس بجٹ میں کہ وہ جو ہم انویسیج کر رہے تھے بہت سے ہلکے کہ شاید سولر پینلز پہ ٹیکس مزید بڑھا دیا جائے گا, یا ای وی جو ہے اس پہ جو جی ایس ٹی اور باقی جو ہے ڈیوٹیز وہ ایڈ کر دی جائیں گی. تو سولر پینل پہ تو 25 سال والی ٹریٹمنٹ یہ ہے. ای ویز جو ہیں وہ 2 کروڑ سے اوپر کی اگر ای وی ہے جس کو لگژری ای وی میں گنا جاتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ ڈیوٹی ہے, ادروائز اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی. لیکن نیٹ میٹرنگ کا فیوچر جو ہے وہ ابھی بھی اس پہ کافی کنٹروورسی کریٹ ہوئی. پرانے صارفین کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا, نئے صارفین کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. تو پہلی چیز جو ہے اس میں وہ تو آپ کی کلائمیٹ چینج سے متعلقہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے لیے اس میں کیا ایلوکیشن ہے اور اس کو کہاں پہ اسپینڈ کیا جائے گا. منسٹری کے اگر آپ دیکھیں کرنٹ ایکسپینڈیچر وہاں پہ کوئی اضافہ نہیں کیا گیا, بلکہ الٹا تھوڑی سی اس میں ایلوکیشن میں کمی کی گئی ہے. جو کاربن لیوی ہے ابھی آپ کی ایک مہمان فرما رہی تھی اس کی رینگ فینسنگ کا طریقہ. کاربن لیوی یا کلائمیٹ لیوی چونکہ بجٹ سارا جو ہے وہ کلائمیٹ ٹیگڈ اور جینڈر ٹیگڈ ہے, تو اس پہ ریونیو جو ہے کہاں سے آئے گا وہ سارے کی ٹیگنگ ہے, اور اسی طرح سے ایکسپینڈیچر کی ٹیگنگ بھی کی جا سکتی ہے. اور میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ جو کلائمیٹ لیوی ہے اس کو کلائمیٹ چینج کی مینجمنٹ اور اس کی پریپریشن کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے, جو کہ اس کا میکینزم اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ شیئر کیا جانا چاہیے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے جو کہ ایک کنزمپشن ٹیکس بن چکا ہے, اس کا ڈائریکٹ لنکیجز آپ کے این ایف سی سے ہے. اس کا ڈائریکٹ لنکیج جو فیڈریشن اور کنفیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ ہے. چونکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی فیڈرل ڈویزیبل پول کا حصہ نہیں بنتی, لہٰذا یہ چارج کی جاتی ہے. اور اگر آپ 2017-18 کا بجٹ دیکھیں تو اس وقت یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی صرف 15 ارب روپے تھی. پھر 2018 جی اب بہت زیادہ بڑھ گئی. ڈاکٹر صاحب ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے پلیز, ویل کنٹینیو ان آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے اور آپ نے بڑی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ کہاں سے ہماری کلائمیٹ چینج جو ہے جو ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے وہ ہماری اپنی بھی کنٹریبیوشنس کافی ہیں. حالانکہ ایمیشنز میں تو ہمارا جو گلوبل ایمیشنز میں تو 1% شیئر ہے, بٹ if I recall correctly شہری رحمان جب تھیں کلائمیٹ چینج کی منسٹر تو کافی انہوں نے اچھا کام کیا تھا. What has that work that she started, is that continuing do you think, or perhaps not that eagerly? پہلے تو جو ایک کامن مس پرسیپشن ہے 1% ہمارا شیئر 1% سے کم ضرور ہے, لیکن یہ ہمارا شیئر جو ہے کوئی دنیا کے 120 ممالک سے زیادہ ہے. تو 1% میں ہونے کے باوجود ہم ٹاپ 20 ایمیٹرز جو ہیں اس میں آتے ہیں. تو ایک تو اس ایمیشن کو ہمیں اپنے لیے کنٹرول کرنا ہوگا. شہری رحمان صاحبہ نے بہت ایک پاکستان نے ایک بڑا میجر رول پلے کیا تھا. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ اس وقت بنایا گیا تھا UNFCCC کے پلیٹ فارم پہ کلائمیٹ چینج کے لاسز سے نپٹنے کے لیے. چونکہ یہ سارا کچھ سیلاب جو 2022 والے تھے اس کے بیک گراؤنڈ کنٹیکسٹ میں ہو رہا تھا. وہ فنڈ تو بن گیا, لیکن اس کے بعد اس فنڈ میں جو گلوبل کنٹریبیوٹرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا تھا کہ وہ پیسے دیتے ڈیولپڈ کنٹری, وہ فنڈ اس طریقے سے ٹیک آف نہیں کر سکا. تو حکومت پاکستان نے تو اپنا جو یا شہری رحمان صاحبہ نے انہوں نے تو ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر دیا, فنڈ بن گیا, اس کو اناؤنس ہو گیا. لیکن اس کے بعد ویسٹرن کنٹریز جو ہیں they remained shy of وہ fulfilling their commitments. They pledges, right? Pledge کیا تھا انہوں نے, if I remember correctly. Not as much as was required, but انہوں نے pledge ضرور کیا تھا.
ہاں لیکن وہ نہیں پورا ہوا تو اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں چل سکا. میں اپنی آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں 2-3 چیزیں جو کہ اس بجٹ میں اچھی ہوئی ہیں. ایک تو وہ جو سولر اور ای وی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور چیز جو حکومت نے اچھی اس میں شروع کی ہے جیم پیر میں پائلٹ بیسس پہ گرڈ جو ہے وہاں پہ سولر اسٹوریج کے لیے بیٹریز کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم آپ کے پروگرامز میں بھی بارہا پلیٹ فارم پہ یہ بات ہوتی رہی کہ سولر انرجی پر سے از ناٹ پارٹ آف پرابلم, اس کی وجہ سے مسائل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سولر انرجی پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے گرڈ سے مطابقت نہیں اس کو رکھتی یا ہمارے پاس اس کی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو پے کرنے کے لیے لوگوں کو ڈسکریج کرنا پڑتا ہے کہ وہ سولر جو ہے پینل وہ استعمال نہ کریں, یا باقی جو اس کی نیٹ میٹرنگ کی جو پرائسز میں رد و بدل ہوا ہے. تو جیم پیر میں سندھ میں یہ ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پہ پائلٹ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہوگا جس میں کہ جو آپ کی گرڈ ہے اس کو میگا بیٹریز کے ساتھ کنیکٹ کر کے وہاں پہ اسٹوریج کرنے کی کوشش کی جائے گی, جو اگر کامیاب ہوا تو پھر اس کو رول آؤٹ کر کے سولر کو زیادہ پاپولر کیا جا سکتا ہے ایٹ میسو اسکیل گرڈ کنیکٹیوٹی کے لیے. اوکے اینڈ جو یہ امپلیمنٹیشن ہے جو کہ انہوں نے میٹیگیشن میجرز کیے تھے, نصرت نے پوری ڈیٹیل ہمیں بتائی تھی کہ میٹیگیشن میجرز جو ہیں وہ زیادہ مطلب ڈیزاسٹر مینجمنٹ زیادہ فوکس ہے اور اڈیپٹیشن پہ کم ہے. ڈو یو سپورٹ دیٹ؟ یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں, یہ پوری دنیا کا المیہ ہے. اگر میں اس کی آپ کو ایک ون لائنر پولیٹیکل اکانومی بتاؤں تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ حادثے کے خدا نخواستہ بعد اس حادثے کے لیے امداد کا اعلان کرنا, اس کے سروائیور یا وکٹم کے ساتھ ہمدردی کرنا, وہ آپ کا ایک فوٹو آپ اور فوٹو شوٹ اپرچونٹی آپ کو پوری دنیا میں پرووائڈ کرتا ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان. اڈیپٹیشن میئرز وہ ہیں جو کہ اس حادثے کی پریونشن کرتے ہیں. پریونشن پہ جب آپ اسپینڈ کر رہے ہیں تو وہ کوئی بہت زیادہ اس سے آپ کو نہ تو پولیٹیکل مائلیج ملتی ہے نہ آپ کو کوئی فوٹو شوٹ اپرچونٹی ملتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ گلوبلی بھی یہی ڈبیٹ چلتی ہے کہ جی میٹیگیشن کے لیے تو پھر کچھ پیسے الوکیٹ کر دیے جاتے ہیں ڈالرز, لیکن اڈیپٹیشن کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے. ایون پاکستان میں نے بہت سے سیانوں کو سنا ہے, وہ کہتے ہیں یار ایسے اس سال بھی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کے پیسے دے دیے, ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوئے. تو بھائی اگر ہیلتھ انشورنس آپ نے اس لیے کروائی ہے ویلیو فار منی تو یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ پھر بیمار ہو جائے. بھائی آپ کی سرجری خدا کا شکر ادا کریں کہ سرجری نہیں کروانا پڑی. تو اسی طرح سے اڈیپٹیشن کی ایلوکیشن کو ایگزیکٹلی اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی سیلاب تو آیا نہیں تو خام خواہ اس کی پریپیئرنس کے لیے پیسے جو ہے وہ رکھیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, لیکن جو ڈیزاسٹر سے بچاؤ کے لیے جو رقم ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سم ہاؤ کسی نہ کسی شکل میں یہ آپ کی اڈاپٹیشن اور میٹیگیشن کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ نے اس کو کہاں پہ دیا ہے. اگر ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس ہے تو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس ون کین آرگو کہ یہ اڈاپٹیشن کی ایک شکل بن سکتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے ظاہر ہے اگر آپ پریپیئرڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیزاسٹر کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سے میئرز جو ہیں پریونٹیو بھی لے رہے ہوں گے, لیکن بہت سے میئرز ایسے بھی ہوں گے جس میں کہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور آپ اس اڈاپٹ کرتے ہوئے مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کون سا جو میرے خیال میں ایگریکلچر پہ کتنا ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے اڈیپٹیشن پہ, اٹس اے لارج اماؤنٹ رائٹ. Can I just see that? It's like 423 green component ہے جی ان کا میٹیگیشن کے اس میں کیا ہوا ہے انہوں نے انرجی میں, جو آپ بتا چکے ہیں. ایگریکلچر میں انہوں نے 21 بلین رکھا ہوا ہے اڈیپٹیشن میں. But we can't really see کہ کر کیا رہے ہیں یہ, there is no feedback کہ جی یہ جو adaptation measures ہیں یا mitigation measures ہیں یہ کتنے successful ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. So how do we ascertain that? میٹیگیشن کا سادہ زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کو کس طریقے سے ریڈیوس کرنا ہے. تو ظاہر ہے یا تو وہ آپ کی
نیچرل سولوشن ہے جس میں کہ درخت لگانا ہے, یا وہ آپ کی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ انرجی ایفیشینٹ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, یا وہ آپ کی رینیویبل انرجی ہے. تو جو مین میڈ اس کے انٹرونشن ہے any study that is ongoing کہ جو ہمیں بتا دے کہ کتنا ہو رہا ہے, کتنا فائدہ ہوا ہے؟ وہ میرے پاس اس وقت آن ٹاپ آف مائی مائنڈ اس کے ریفرنسز نہیں ہیں, لیکن کلائمیٹ چینج منسٹری جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ کمپائل کر رہی ہے, اور اس میں یہ نمبر جو ہیں ہونے چاہیے. یا اگر آپ اس کی پراکسی نمبر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں کہ درخت جو ہیں ان کو لگانے کے لیے کتنا ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے, اور انرجی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے یا رینیویبل انرجی کے لیے کتنا کیا ہے. تو یہ آپ کے میٹیگیشن کے نمبرز آ جائیں گے. اڈاپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اس وقت گلوبل وارمنگ ہو چکی ہے اس کے ساتھ رہنا کیسے سیکھنا ہے. جیسے اگر میں گاؤں میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ سیلاب آنے کا چانس ہے, تو میں اپنے جو پلنتھز ہیں ان کو اونچا کر لوں, یا گاؤں کے سینٹر میں کوئی اونچی جگہ پہ بنا کے وہاں پہ شیلٹر جو ہے اگر وہ میں بنا دیتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اڈیپٹیشن پہ اسپینڈ کر رہا ہوں کہ اب میں اس کو روک تو نہیں سکتا جو ہو رہا ہے, لیکن میں کم از کم اس کے ساتھ اڈاپٹ کر رہا ہوں. یا ہیٹ ویو اگر ہے تو ہیٹ ویو کے لیے اگر میں شہروں میں کوئی سایہ دار جگہ, اگر درخت نہیں بھی ہیں تو کوئی سایہ دار شیڈز اگر میں لگا دیتا ہوں, تو وہ ایک اڈاپٹیشن ہے کہ ٹمپریچر تو 40 ہی رہے گا, لیکن اس میں نے تھوڑی سی کوشش کر دی کہ اگر اس میں کسی کو ہیٹ اسٹروک ہونے کا خطرہ ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے. تو اڈاپٹیشن جو ہے وہ اس سے نپٹنا کیسے ہے, اور میٹیگیشن یہ ہے کہ کون سی ہم نیچرل یا مین میڈ سولوشن اختیار کر کے ٹیکنالوجیکل بیسس سے اس ایمیشن کو کم کر سکتے ہیں. تو اس کی ٹیگنگ جو ہے وہ پراکسی انڈیکیٹر سے کی جا سکتی ہے. اوکے, ون فائنل کویسچن فرام یو ڈاکٹر صاحب. آئی نو آپ نے جانا ہے ہیلتھ کے حوالے سے, جو یہ سارا جو ہماری جو کلائمیٹ اسٹریسڈ کنٹری ہم ہیں, ون آف دا ٹاپ 10, تو ہیلتھ کی کاسٹ ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں بیکاز آف دس. بالکل بڑھ گئی ہیں, اور اس پہ ہمیں اگر ٹوٹل ایلوکیشن دیکھنی ہو تو صرف فیڈرل بجٹ کی ایلوکیشن نہ دیکھیں. اب چونکہ آپ کے پروونشل بجٹ جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں, تو اس کا ہم بلوچستان کا غالباً ویٹ کر رہے ہیں. تو آپ جب آپ کے پاس سارے پروونشل اور فیڈرل بجٹ موجود ہوں, تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہیلتھ پہ, انوائرمنٹل پہ, کنزرویشن پہ, فارسٹریشن پہ یا باقی چیزوں پہ کیا کیا ایلوکیشن ہے. فارسٹریشن فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے, اگین جنگلات جو ہے وہ پروونشل مینڈیٹ میں آتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سب میں ٹوٹل ایلوکیشن کیا ہے, پچھلے سال کی ان کی اسپینڈنگ کیا تھی. اس سال جو ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ یہ کہ آرٹیکل 164 کے تحت صوبے جو گرانٹ دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو 1 ٹریلین روپیز سے تھوڑی زیادہ, تو اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس ایک جواز ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں کچھ کٹوتی ہوئی, اے ڈی پی میں کچھ کٹوتی ہوئی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اے ڈی پی میں جو کٹوتی ہے وہ کن سیکٹرز میں ہے, کیا وہ ہیلتھ میں ہے, کیا وہ ایجوکیشن میں ہے, کیا وہ اریگیشن میں ہے, کیا وہ فارسٹری. That would be the key. Thank you very much, Dr. Saab. I'm very grateful کہ آپ نے ٹائم نکال کے آپ ہمارے پاس آئے. خواتین حضرات, please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سکندر صاحب بتائیے گا کہ کیا میجرز جو ہیں ایڈمنسٹریٹولی لے سکتے ہیں ٹو اسٹاپ اور ٹو ریورس دس جو کلائمیٹ چینج کے جو نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں. آپ نے ٹمبر مافیا کا مجھے ذکر کیا. اس میں بڑے امپورٹنٹ میجرز دی جا سکتی ہیں, جیسے کہ چند سال پہلے تک یہ ایک پالیسی تھی کہ جن علاقوں میں زیادہ جنگلات تھے, جیسے خیبر پختونخوا میں گلیات ہو گیا, یا اس کے علاوہ جو دیر ہے, سوات ہے, اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر جنگلات کافی زیادہ ہیں, وہاں پر یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ جو لوکل کمیونٹیز سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا تھا, ایک جاب کوٹا ہوتا تھا, ان کو جابز دی جاتی تھی محکمہ جنگلات میں, ان کو پراپر اسٹیک ہولڈر بنایا جاتا تھا, جس کی وجہ سے ان کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی کہ اب ان کا یہ فرض ہے کہ جنگلات کی پروٹیکشن کرنا. ایک تو ان کا اس سے لائیولیہڈ بھی امپروو ہوتا تھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر بن جاتے تھے, گورنمنٹ آفیشلی رسپانسیبل ہو جاتے تھے, تو اس سے بہت حد تک کوالٹی آف لائف بھی روزگار لگ جاتا تھا, نوکریاں مل جاتی تھیں, ایک بندے کی نوکری سے کئی گھر چلتے ہیں. تو اس سے یہ امپیکٹ ہوا تھا کہ بہت حد تک ماضی میں یہ جو پھر کیونکہ اب جو ہماری اکانومی کے حالات ہیں وہ چیز اب پچھلے کئی سالوں سے ختم ہو چکی ہے,
جو جاب کوٹا وغیرہ نہیں ہے کم ہو گیا. اب لوکلز بھی انوالو ہو گئے ہیں ٹری کٹنگ میں بہت زیادہ, بہت بڑے پیمانے پر, دوسرے محکموں کے ساتھ جنگ, جو پروونسز میں جو فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے علاوہ پولیس ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, پولیٹیشینز ہے, تمام لوگ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ اس میں ملوث ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ جو لوکل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ لاز تو یہاں پر موجود ہیں, جس طرح ابھی اسلام آباد کی حد تک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری آئی سی ٹی میں آپریٹ کر رہی ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی, جس کا کام ہے کہ ابھی I9 I10 سارا انڈسٹریل ایریا ہے, بڑے بڑے وہاں پہ ملز فیکٹریز بنی ہوئی ہیں, کاربن ایمیشنز بہت ہی زیادہ ہیں, انڈسٹریل ایمیشنز کا بہت ایشو ہے. جی تو وہ جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے ان کے لوگ بس وہ ایک سیریمونیل سا کوئی تھوڑا بہت فائن کر کے ایسے لگتا ہے کہ جو ای پی اے کے پاس پراپر پاورز ہیں, ان کے آفیسرز ہیں جو انڈسٹریل ایمیشن کے اس پہ فائن کر سکتے ہیں, پینلٹی کے علاوہ یہ فیکٹریز کو سیل کر سکتے ہیں, ان کے فنکشن روک سکتے ہیں, اور ان کے پاس بہت سی پاورز ہیں. جی تو وہ یہی مسئلہ ہے کہ پھر اس وجہ سے وہ مل ملا کے وہ سارا کچھ اسی طرح چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ چیزیں نوٹ بھی کی ہیں, جو لاز ہیں کہ اب جو انڈسٹریل جو ویسٹ ہے, اب لینڈ فل میتھین ایمیشنز جو ہیں اس کے حوالے سے پراپر لاز موجود ہیں. آرگینک انڈسٹریل بائی پروڈکٹس ہو گیا, کیمیکل ٹرانسفارمیشن ہو گئی جس میں سیمنٹ, اسٹیل. جی اس کے علاوہ یہ فاسل ریلائنس جو ہے, برننگ سنتھیٹک میٹیریلز, یہ تمام جو ہیں, اور ہمارے جو وہ مطلب ووڈ کو برن کر کے ہمارا تو فیول وہ یوز کرتے ہیں, آن پیپر تو سارے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. اب کلائمیٹ چینج میں ابھی جو یہ تھیں شہری رحمان صاحبہ, انہوں نے بھی بڑا کام کیا, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج منسٹری فیڈرل سبجیکٹ ہے. آن پیپر تو بہت سی کانفرنسز سارا کچھ ہوتا ہے, پروونسز کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ فارسٹ ہو گیا یا ان کے اپنے کلائمیٹ چینج اتھارٹیز ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ باڈیز ہیں, وہ ہماری جو فیڈرل منسٹری ہے اس کے ماتحت نہیں ہے, وہ ان سے انڈیپینڈنٹ ہے, مگر انٹریکشن ان کا صرف کوآرڈینیشن تک رول ہوتا ہے. اور وہ یعنی کہ اب ایسی بھی کوئی امپلیمنٹیشن پاورز نہیں ہے کہ فیڈرل سے کوئی ڈائریکشنز ایشو ہوں تو وہ پروونسز پر بائنڈنگ ہوں. اس طرح کے ایشوز ہیں. اب جو پریکٹیکلی جو فارسٹ کا ایریا اس آئی سی ٹی میں ہے وہ تو صرف یہ مرگلا کی جنگلات تک ہے, آگے وہاں سے کے پی کا ایریا شروع ہو جاتا ہے. مگر پھر آگ بھی تو لگا دیتے ہیں, رائٹ, آپ یہ بتا رہے تھے, پھر وہاں پہ جو آگ لگا دیتے ہیں ٹو ہائڈ دا ٹمبر, اسٹیلنگ ٹمبر. جی اب وہ دگنا اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پہلے درخت کاٹ دیے, پھر اسے کور کرنے کے لیے آگ لگا کے مزید درختوں کو تباہ کر دیا, وہ ڈبل نقصان کر کے. اور اس میں بھی یہ سارے کاغذات میں شو کرتے ہیں کہ وائلڈ فائر, وہ فارسٹ فائر ہو گیا, وہ اس کی وجہ سے آگ لگ گئی, اور پھر اس کی کوئی ٹیمپریچر بھی تو ہمارا 50 پر چلا جاتا ہے. اور وہ ایک بڑا فیمس ریسٹورینٹ تھا منال جو تھا, وہ ویسٹیج کے حوالے سے بھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ریسٹورینٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ایون اگر آپ کے پی میں جائیں وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کوسٹل لائن میں ہی دریا کے پاس جو لگے ہوتے ہیں ہاسپٹیلٹی کے لمبا, جی بالکل, تو وہ بھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بارش آتی ہے, فلڈ آتا ہے, وہ سارے بہہ بھی جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. منال کا علیحدہ وہ جو ویسٹیج وغیرہ کا کافی جو ہے اس کا بھی ایشو بنا تھا, بلکہ کیس بھی ہوا تھا کہ وائلڈ لائف اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے, تو جو افیکٹ ہوتا ہے وہ فارسٹ کے اوپر ہو رہا ہے. تو وہ بھی بہت زیادہ, ابھی تو انہوں نے کچھ علاقے میں کے پی کے وہاں پہ ٹورزم کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے پاز کیا ہے کہ آپ کوئی جنگلات وغیرہ نہ کاٹیں ان دا نیم آف ٹورزم, یعنی کہ بین کر دیا گیا ہے, ہوٹل بنانے کے لیے کوئی اس طرح کے لیے نہ کریں. بٹ آپ ایک اور بتا رہے تھے بریک میں کہ وہ جو کینالز پہ جو لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں تاکہ پانی کا ایکسیس ہو, بیکاز دیر از نو ڈرنکنگ, ویل دیر از نو واٹر ایٹ آل ان یو نو فار اب یہ اب آفیشلی تو ریور بینکس ہمارے کتنا کیا پرسنٹیج ہے, بہت لو پرسنٹیج ہے فار پیپل ہو ہیو ایکسیس ٹو واٹر. جی بہت لو. تو وہ فلڈ آئے تو یہ بیچارے سارے بے گھر ہو جاتے ہیں. اب آفیشلی تو ریور بینکس کے کنارے آپ گھر نہیں بنا سکتے, کوئی ہوٹلز بزنسز کوئی چیز, مگر ایوری ٹائم وہ بیچارے, وہ ہمارے بھی تو دیکھو نا, وہ جب وہ لاز کرتے ہیں
تو وہ پیپل ڈیفائی اٹ اینڈ دے گو بیک ٹو دا سیم پلیس. یہ لوکل ایڈمنسٹریشن یہ ساری اتھارٹیز کے ان کے انوالومنٹ سے ہوتا ہے. انوالومنٹ بھی ہوتی ہے بٹ یو نو اف مطلب اگر ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے اور لوگ آ کے وہاں بیٹھ جائیں تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. خواتین حضرات, آپ نے سنا یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو اس کی ڈیوسٹیٹنگ افیکٹس ہوئے ہیں پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہیں. اتنے زیادہ تو 2023 کو اتنے نہیں تھے جتنے 2022 کو تھے, مگر 25 سپتمبر میں, شاید سپتمبر تھا کہ اکتوبر تھا, بٹ سپتمبر میں اگین وی ہیڈ اے میسو فلڈز وچ اگین جو ہماری جو اکانومی ہوتی ہے, جو ہم پیسے خرچ سکتے ہیں فار ڈیولپمنٹ پرپسز اور فار پروجیکٹس اور فار یو نو سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ, وہ پھر ہمیں ان میجرز پہ یو نو فار جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے میٹیگیشن یعنی کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے طور پہ خرچنا پڑتا ہے. دس از اے ویری ویری سیریس ایشو, وی نیڈ ٹو بی مور فوکسڈ آن اٹ. اور ڈاکٹر صاحب کے لحاظ سے تو ڈیٹا ہونا چاہیے ہے منسٹری میں, جس میں یہ وہ میپ کریں کہ کتنی افیکٹیوٹی ہے, کہاں سے کتنی امپرومنٹس ہوئی ہیں, کتنی کہاں جگہ امپرومنٹ کی ہے, مگر ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن ریمینز ویک. اینڈ دا ریزن obviously also is fiscal space ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم اپروپریٹ جو ایلوکیشنس ہیں وہ دے سکیں. مگر یہ جو ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کر سکیں تو ہمارا ہیلتھ کا بجٹ بھی بہت کم ہو جائے گا, ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو اتنے زیادہ ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ بھی میرے خیال میں آدھا رہ سکتا ہے. اینڈ ادر ایسپیکٹس آف دی اکانومی کین بی امپرووڈ سگنیفیکنٹلی, اور لوگوں کی کوالٹی آف لائف ہو سکتی ہے. بٹ فار دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے مور فوکسڈ اینڈ مور یو نو لائک ہاؤسنگ سیکٹر. یہ نہیں کہ جی آپ کہاں ہاؤس کو لوکیٹ کر رہے ہیں, کینال کے پاس ہیں, بٹ اگر ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو obviously they are going to go back to that. We need some more concerted effort, but right now with our fragile economy اس طرف تو کسی کا دھیان زیادہ گیا نہیں, other than you know these basic measures that everybody is talking about and everybody is focused on, but وہ implementation جو ہے وہ بہت affected ہے because of lack of finances. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.